محترم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ تمام جہانوں کے لیے شفقت کرنے والی، ان پر رحم کھانے والی اور جملہ بنی نوع انسان کے ساتھ ساتھ جمی مخلوقات کے لیے ترس کھانے والی اور ان پر شفقت کرنے والی تھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ ہر اعتبار سے رحمت اور شفقت کا مرقع تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زندگی کے تمام معاملات میں رحم و کرم، ترس اور شفقت سے کام لیا۔ وہ عورتوں کے معاملات اور حقوق ہوں یا غلاموں کے حقوق کی نمائندگی ہو، وہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہو یا بچوں سے پیار اور محبت ہو، وہ بیواؤں کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ غریبوں کی عزت اور ناموس کی بات ہو، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دنیا کے تمام انسانوں اور بنی نوع انسان کی ہر ایک بنی نوع انسان جو معاشرے میں بستا ہے اس کے لیے رحم اور کرم کے جذبات رکھے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، سراپا شفقت تھے، محبتیں اتنی لٹائیں، شفقتیں اتنی کی، اتنی رحمتیں پھیلائیں کہ دنیا جہاں میں بسنے والے ہر انسان کو اس شفقت سے حصہ ملا۔ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اس شفقت اور ترس سے حصہ ملا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو معاشرہ عرب جاہلیت کا معاشرہ تھا، اگر اس پر بھی ہم نظر دوڑائیں اور تاریخی ورقوں کو ذرا شمار کریں تو ہمارے سامنے ایسے ایسے بدبختی کے اثرات نظر آتے ہیں اور ایسی ایسی برائیاں عرب کے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر انسانیت کے لیے وہ چیزیں ننگو آر تصور کی جانی چاہیے تھیں، وہ وہاں پر اعزاز تصور کی جا رہی ہیں۔ ماؤں کو فروخت کیا جا رہا ہے، بہنوں کی عزت کو تاتار کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، یتیموں کے مالوں کو کھایا جا رہا ہے، بیواؤں کو منحوس تصور کیا جا رہا ہے، اور باپ اور بڑے کی عزت کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایسا عرب کا معاشرہ کہ جہاں پر بڑے کو وقار حاصل نہیں ہے، چھوٹے پر شفقت نہیں کی جا رہی، عورتوں کے حقوق تسلیم نہیں کیے جا رہے، بچوں پر ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، اس عرب کے معاشرے میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ایک دم ایسے اس عرب کے معاشرے کی کوئی 23 سال میں کایا پلٹ دیتے ہیں کہ وہ جو دوسروں کو لوٹنے والے تھے وہ محافظ بن جاتے ہیں، جو ظلم کرنے والے تھے وہ ظلم کو دیکھ کر غیرت کھانے والے بن جاتے ہیں، وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے وہ بچیوں کی زندگیوں کے محافظ بن جاتے ہیں، عورتوں پر ظلم و ستم کرنے والے ان کے حقوق کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور یتیموں کا مال کھانے والے ایک ایک پائی کا حساب لگاتے ہیں اور یتیم کو پاس سے کھانا کھلانا بھی اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔ وہ عرب کا معاشرہ جہاں پر گناہ اور ثواب، نیکی اور بدی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا، نبی مکرم 23 سال میں ایسی اس کی کایا پلٹتے ہیں اور نبی علیہ السلام ایسے اس عرب کے معاشرے کی اصلاح فرماتے ہیں۔ فضل الہی سے اور آپ کی رحمت اور شفقت اور محنت سے عرب کا معاشرہ انسانیت افروز معاشرہ بن جاتا ہے، حیوانیت کے درجے سے نکل کر
قدوسیت کے درجے تک جا پہنچتا ہے، اور وہ چلتے پھرتے فرشتوں جیسے کردار شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی معاشرے میں ابو بکر صدیق جیسی شخصیت جنم لیتی ہے، اسی معاشرے میں فاروق اعظم جیسی شخصیت جنم لیتی ہے، اسی عرب کے معاشرے میں سیدنا عثمان غنی باب الحیا رقم فرماتے ہیں، اور اسی عرب کے معاشرے میں تاجدار حل عطا سیدنا علی المرتضیٰ کی شخصیت جنم لیتی ہے۔ ایسے ایسے نمایاں گوہر جنم لیتے ہیں نبی علیہ السلام کی اس کایا کے پلٹنے سے کہ رہتی دنیا تک جن کا نام بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اعزاز کے ساتھ ممبروں کی زینت بنتا رہے گا۔ آئیے ذرا عرب کے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں کیا کیا جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے درجہ بدرجہ کیسے حقوق متعارف کروائے ہیں۔ بچیوں کی بات کریں تو قرآن کریم کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب پوچھا جائے گا اس عورت سے، اس بچی سے جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا کہ کس جرم میں تمہیں زندہ درگور کیا گیا تھا، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا۔ یہ نمائندگی گویا یہ مکی صورت کر رہی ہے عرب کے اس معاشرے کی جہاں پر بیٹیوں کو ننگو آر تصور کیا جاتا تھا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اور اس کو خبر ملتی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ منہ چھپائے پھرتا، گویا کہ کوئی نحوست اسے چمٹ گئی ہے، وہ اپنے منہ پہ اس کو کالک سمجھا کرتے تھے۔ اسی معاشرے میں نبی مکرم نے ایسی کایا پلٹی کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے طائب ہو گئے۔ داہیہ قلبی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں نے جرم بڑے کیے ہیں۔ فرمایا کون کون سا جرم کیا ہے؟ شرک کا جرم تو ہر ایک عرب کے معاشرے کا باسی کرتا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ کون سا جرم کیا ہے؟ تو دائی عقل بھی کہتے ہیں میں نے 60 کے قریب اپنے خاندان کی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اور جو سب سے چھوٹی میری بیٹی تھی، میری اپنی ذاتی بیٹی تھی، میں سفر پر گیا ہوا تھا، بیوی حاملہ تھی، بیٹی پیدا ہوئی، وہ جوان ہو گئی، کچھ 7 سال کی عمر کو پہنچی، میں جب سفر سے واپس آیا تو مجھے گھر میں بیٹی دیکھنا روا نہ ہوا، میں ایک دن اسے سجا کے خوبصورت لباس پہنا کے لے گیا، میری بیوی روتی رہی، کرلاتی رہی، بیچاری کڑتی رہی کہ آج میری بچی میرے ہاتھوں سے جائے گی، لیکن وہ بچی بولتی بڑا پیارا تھی، وہ جب بابا کہہ کے پکارتی تو میرا دل اس کی طرف لپکا چلا جاتا تھا۔ جب میں اسے لے گیا، میں نے گڑھا اس کے لیے کھودا اور اس کو اس میں ڈالا تو وہ کہتی ابا جان مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یا نبی اللہ ابھی تک میرے کانوں میں وہ آوازیں آتی ہیں۔ تو کیا یہ جرم بھی معاف ہوگا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اور اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو بھی اپنے ہاتھوں سے میں نے زمین کے نیچے دبا دیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر کلمہ پڑھو گے، آئندہ کے لیے ان کاموں سے بچو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہاری یہ غلطی معاف فرما دے گا۔ داہی عقل بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہی عرب کا معاشرہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا تھا، آئیے مدینہ کی گلیوں میں دیکھتے ہیں۔ احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی چھوڑ کے شہید ہوتے ہیں۔ اس بیٹی پر تنازع پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کی پرورش میں کروں گا کیونکہ حمزہ میرے چچا لگتے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں اس کی پرورش میں کروں گا، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر طیار کے قریبی رشتہ دار یعنی حضرت علی کے قریبی رشتہ دار کہتے ہیں ہم اس کی پرورش کریں گے کیونکہ یہ ہمارے رشتہ داروں کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام جب اس بازار سے گزرتے ہیں، تنازع سماعت کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ یہ وہی معاشرہ تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج اسی معاشرے میں بیٹی کی پرورش پر تنازع کھڑا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے میں اس کی پرورش کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں اس کی پرورش کروں گا۔ ایسے نبی علیہ السلام نے اخلاق سے کایا پلٹی ہے۔ عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو کون عورتوں کو وراثت میں حصہ دیتا تھا؟ عورت کی عزت جاہلیت کے معاشرے میں کیا تھی؟ ہزار طلاقیں دینے کے بعد عدت کے اندر پھر رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ طلاق کی حد 3 ہے، اس کے بعد پھر رجوع کا حق بھی باقی نہیں رہتا، لیکن عرب کے معاشرے میں ہزار طلاق دے دیتے۔ ان کے ہاں قانون تھا کہ عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، چاہے جتنی بھی طلاقیں دی ہوں تو وہ رجوع کر لیتے، پھر عورت کو نہ چھوڑتے نہ اپنے پاس رکھتے، ظلم و ستم اس پہ روا رکھتے، کئی شادیاں کرتے، جو پہلی بیوی ہوتی اس کے حقوق جو ہے اس کو پامال کرتے۔
اسلام آیا، نبی مکرم آئے اور اپنا عملی نمونہ پیش کیا۔ 9 ازواج مطہرات ایک وقت گھر میں رہی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جس نے آپ علیہ السلام کی کسی بدخلقی کا ذکر کیا ہو، بلکہ سید عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن کا نمونہ تھے، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ایسی شفقت اور محبت عورتوں پر کی، عورتوں کے حقوق کیسے متعارف کروائے؟ فرمایا ان کو وراثت میں حصہ دیا جائے، مرد سے نصف حصہ ان کا وراثت میں مقرر کیا، بائی کے مقابلے میں بیٹی کا آدھا حصہ مقرر کیا۔ اس کی بھی بے شمار وجوہات ہیں، کیونکہ بائی کو گھر کے اخراجات کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بائی کو اگر وراثت میں 1,00,000 ملے گا وہ بھی خرچ ہو جائے گا، اور بہن کو جو 50,000 ملے گا، کیونکہ اس پہ کوئی اسلام نے معاشی اس کے فرائض نہیں مقرر کیے، اس لیے اس کا وہ 50,000 بھی بچ جائے گا، کیونکہ گھر کا نظام تو یا بائی نے چلانا ہے، یا اس کے خامند نے چلانا ہے، یا اس کے باپ نے چلانا ہے، یا اس کے بیٹے نے چلانا ہے۔ عورت پر تو معاشی ذمہ داری عائد نہیں کی، اس لیے عورت کا حصہ مقرر کیا، نصف مقرر کیا۔ اور اس عرب کے معاشرے میں جو عرب کا معاشرہ ایک درہم دینا بھی عورت کو قبول نہیں کرتا تھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورت کے گھر کے اندر برابر کے حقوق مقرر فرمائے، اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ بہتر انسان وہ ہے جس کی بیوی اس کی تعریف کرے کہ واقعی یہ انسان اچھا انسان ہے، تب انسان کی انسانیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ہمسایوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہمسایہ جس بندے کی تعریف کرے کہ یہ ہمسایہ اچھا ہے تو اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہمسایوں سے بھی کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہوتی، بیویوں سے بھی کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہوتی۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ عزت اور وقار عورت کو دیا۔ آج یورپ میں زبان سے جو مرضی بکتے جائیں، ہاتھ اس عورت کی مرضی کے بغیر عورت کو نہیں لگا سکتے، لیکن اسلام نے ہاتھ لگانا تو دور کی بات، زبان پر بھی پکڑ کی، اور کہا اگر کسی آدمی نے کسی عورت پر یا کسی عورت نے کسی عورت پر تہمت لگائی زبان سے تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور اس پہ حد قذف لگے گی اگر وہ اس کو 4 گواہوں سے ثابت نہ کر پائیں۔ قرآن کریم نے سورہ نور کے پہلے رکوع میں ہی اللہ نے ان آیات، ان واقعات کو اور ان مسائل کو بیان کیا، اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات یعنی عورتوں پر، جو محصنات عورتیں ہیں ان پر الزامات لگاتے ہیں، یرمون کا لفظ استعمال کے الزامات لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لا پاتے، تو ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ہر ایک کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو زبان پر بھی پکڑ کی۔ یورپ کا معاشرہ آج یہاں تک پہنچا ہے حقوق کے معاملے میں کہ عورت کو ہاتھ اس کی مرضی سے نہیں لگایا جا سکتا، زبان چلاتے جائیں، گالیاں بکتے جائیں، جو مرضی جملے اس پہ کسیں، آپ پہ پکڑ نہیں ہوگی، کوئی قانون آپ پہ پکڑ نہیں کر سکتا، جبکہ اسلامی قانون ایسا قانون ہے، اور اسلام نے اور نبی علیہ السلام نے ایسے حقوق عورتوں کے مقرر کیے کہ زبان پر بھی پکڑ کی کہ زبان سے ایک جملہ نکلے گا اور ثابت نہیں کر پاؤ گے تو 80 کوڑے اس کے بدلے میں کھانے پڑیں گے، حد قذف تم پہ لگ جائے گی۔ آج وہ عورتیں جو یورپ کی دل دادا ہیں، دیکھیں نبی مکرم کی زندگی کی طرف کہ عورت کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ یہ ابھی 14ویں صدی کی بات ہے کہ یورپ پسماندہ حال تھا اور عورتوں پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ جرمن کی داستان تو پڑھیں، جرمن کی تاریخ میں ہے کہ جرمن کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کی اپنی بیوی کی یہ حالت تھی کہ منہ کے اوپر لوہے کا چھوٹا بنایا ہوا نمائشی تالا لگایا جاتا تھا، اس کو زیور کا درجہ حاصل تھا، جس طرح کانوں میں زیور ڈالا جاتا ہے، ناک میں عورتیں زیور ڈالتی ہیں، لبوں کے اندر بھی زیور ڈالا جاتا تھا، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مردوں کے معاملات میں اور مردوں کی مجلس میں عورت کو بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ ہے 14ویں صدی کا یورپ، اور آج 500 سال بعد کچھ تھوڑی بہت ترقی کرنے کے بعد، انسانیت اسلام سے سیکھنے کے بعد، آج عورت یہ سمجھتی ہے کہ مجھے سب کچھ دیا ہی یورپ نے ہے اور سب کچھ مجھے ملا ہی یورپ سے ہے۔ یہ یورپ ہے جس نے عورت کو پسماندہ حال کیا ہے، ایک نمائش بنا دیا ہے۔ ہر چیز کی تشہیر میں عورت کا استعمال، گویا عورت کو گھر سے لا باہر کھڑا کیا ہے۔
اور ایک نمائشی چیز بنا دیا ہے، مخلوق سے ایک کھلونا بنا دیا ہے. تو یہ عورت کی عزت نہیں ہے. عورت کی عزت یہ ہے جو اسلام نے اور نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے کہ زبان بھی اس کے خلاف استعمال نہ کی جائے. نظروں کے حوالے سے فرمایا یغضوا من ابصارہم، اے مومنو اپنی نظروں کو بھی نیچا رکھو، کسی پہ تمہاری نظر بھی نہیں پڑنی چاہیے. وَيَحْفِظُونَ فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کرو. تو اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے کہ یورپ آج سے 10,000 سال بعد بھی ویسے حقوق عورت کو نہیں دے سکے گا جیسے اس حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں. تو ایسے نبی علیہ السلام رحمت ثابت ہوئے اپنی امت کی اور تمام جہانوں کی عورتوں کے لیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کوئی بات کر رہے تھے، بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ کام یوں کر لیجئے. فرمایا اوہو تمہیں بھی بولنے کی توفیق مل گئی، اب تم ہمارے مردوں کے معاملے میں بولو گی. وہ کہنے لگی عمر تم تو میرے بولنے سے بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہو، تمہاری بیٹی حفصہ جو نبی علیہ السلام کے گھر میں ہے وہ تو نبی علیہ السلام کو برابر کا جواب بھی دے لیتی ہے، نبی علیہ السلام سے ناراض بھی ہو جاتی ہیں اور نبی علیہ السلام انہیں منا بھی لیتے ہیں، تمہارے اندر وہ نرمی نہیں ہے. حضرت عمر حضرت حفصہ کے پاس جاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ دو بدو جواب دے لیتی ہو، ترکی با ترکی بات کر لیتی ہو؟ کہا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم اس طرح بات بھی کر لیتے ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے ناز بھی اٹھاتے ہیں، وہ اظہار محبت بھی کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر بیوی دن بعد ناراض بھی رہتی ہے اور پھر نبی علیہ السلام راضی بھی کر لیتے ہیں. یہ عورتوں کو نبی علیہ السلام نے حقوق دیے اور اتنی نرمی کا عورتوں کے ساتھ حکم دیا. خطبہ حجۃ الوداع کے وقت فرمایا میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے عورتوں کے معاملے میں ڈراتا ہوں، ان پر ظلم و ستم نہ کرنا. وہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ نے تمہارے قبضے میں دی ہے، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، ان کے چہروں پر تھپڑ نہ مارنا. اسی طرح نبی علیہ السلام نے غلاموں کے حقوق بھی مقرر کیے. حضرت بلال جب آزاد ہو کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق خرید کے لائے حضرت بلال کو، کیونکہ اسلام لانے کی وجہ سے اذیتوں میں مبتلا تھے. تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنا اچھا اور بہترین لباس پہنایا، اپنی مجلس میں بٹھایا، کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا لایا گیا. تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت بلال کھانے کا وقت دور جا کے بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اور کھانے میں شریک ہو جاؤ. کہا یا نبی اللہ ہم غلام ہیں، آپ آقا ہیں، اور یہاں عرب کے معاشرے میں غلام اپنے آقا کے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، کھانا برابر کا کھانے میں شریک ہونا تو بہت بڑی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آؤ اور میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ. میں صرف آزادوں کے حقوق منوانے کے لیے نہیں آیا، میں غلاموں کو بھی حقوق دلوانے کے لیے آیا ہوں. حضرت بلال کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں بھی انسان ہوں. اس سے پہلے تو کبھی مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے بھی انسان بنایا ہے. ایسا ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا، یتیموں کو منحوس سمجھا جاتا. باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، دولت مند ہے تو قبضے میں کر لو اور پیسہ کھا لو، اور جب پیسہ ختم ہو جائے گھروں سے نکال دو. عورت اگر یتیم ہو گئی ہے تو قبضے میں کر لو، جوان ہوگی خوبصورت ہوگی نکاح کر لیں گے اور مال و دولت اپنے قبضے میں کر لیں گے. ایسا ظلم و ستم روا رکھا جاتا. لیکن نبی علیہ السلام نے کیسی شفقتیں اور محبتیں کی، یتیم کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں جنت میں ہوں گے. دونوں انگلیوں کے ساتھ ملایا کہ ایسے ہم دونوں جنت میں ہوں گے. اور خود جناب جعفر کے گھر تشریف لے گئے. غزوہ موتہ جب ہوا سیدنا جعفر شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، عقیل، جعفر اور علی، یہ تین بھائی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت جعفر کے گھر چلے جاتے ہیں. اسما بنت امیس سے فرماتے ہیں جعفر کے بچوں کو لاؤ. حضرت جعفر کے چھوٹے چھوٹے بچے، بیٹیاں اور بیٹے لائے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. سیدہ اسما عرض کرتی ہیں یا نبی اللہ کیا جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ ابھی حضرت جعفر شہید ہوئے تھے غزوہ موتہ میں، روم کی سرزمین میں، اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں تھے. حضرت جعفر کے گھر تشریف لائے، بچوں کو اٹھایا اور روئے. حضرت اسما نے پوچھا جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ فرمایا ہاں آج وہ شہید ہو گئے ہیں. ایسے نبی علیہ السلام نے شفقت کی ہے یتیموں پر، اور ایسے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ اظہار محبت کیا ہے. حضرت سلمہ جب ان کے خامن وصال کر گئے، بچے ابھی چھوٹے تھے، نبی علیہ السلام نے نکاح کر لیا، بچوں کی پرورش کی. اور حضرت سلمہ جن کے نام پر حضرت سلمہ نے کنیت رکھی سلمہ،
ابو سلمہ صحابی نے کنیت رکھی ابو سلمہ. وہ حضرت سلمہ چھوٹی بچی تھی, نبی علیہ السلام غسل کر رہے تھے, غسل کر کے باہر آئے تو تھوڑا سا پانی حضرت سلمہ پر گرا دیا. سلمہ چھوٹی بچی تھی, کوئی 10-12 سال کی. حضرت سلمہ نے عرض کیا یا نبی اللہ کہ آپ سلمہ سے نکاح کریں گے؟ فرمایا توبہ توبہ, یہ تو میری بیٹی کی طرح ہے اور میری بیٹی ہے, کیونکہ ہماری شریعت میں بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا ہے. تو حضرت سلمہ جو ہے ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یوں محبت فرمائی اور یتیموں کے ساتھ ایسے محبت کر کے دکھائی. پھر حضرت سلمہ کہتی ہیں میرے بچوں کو نبی علیہ السلام نے وہی پیار دیا ہے جو حقیقی باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی اولادیں ہوئیں اور پہلے خامدوں کی بھی اولادیں تھیں. وہ پہلے خامد فوت ہو چکے تھے, نبی علیہ السلام نے بڑا پیار اور بڑی محبت دی. ہندا نامی صحابی جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے, جوان ہوئے نبی علیہ السلام کی گود میں, کلمہ بھی پڑھا, مسلمان بھی ہوئے. اور جب یہ وصال کر گئے طاعون امواس حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 20 ہجری میں جب ان کا وصال ہوا تو لوگ اپنے جنازوں کو چھوڑ کے ہندا کے جنازے پر گئے کہ آؤ آج ہم ربیب رسول کا جنازہ پڑھ کے آئیں. وہ شخصیت جس نے نبی علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ سیدہ خدیجہ کی پہلے اولادیں بھی تھیں اور آپ علیہ السلام نے ان یتیم بچوں کے ساتھ اظہار محبت فرمایا اور ایسے ان کی پرورش کی, اتنی بہترین نہج پر ان کی پرورش کی کہ کوئی حقیقی باپ بھی مشکل سے ہی اتنی نہج پر پرورش کر سکتا ہے. غلاموں کو حقوق دیے, یتیموں کو حقوق دیے, بچوں سے سلام میں پہل کرتے, سواری پر سوار کر لیتے, کوئی نیا میوہ آتا تو سب سے پہلے کم عمر بچے کو دیتے. اس طرح نبی علیہ السلام نے شفقتیں اور محبتیں بانٹی ہیں اور اتنا بہترین اخلاق دکھایا ہے کہ اللہ نے خود گواہی دی ہے اخلاق کی اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور اے میرے پیغمبر آپ بہترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں. آپ سے زیادہ اخلاق کے بلند درجے پر کوئی فائز نہیں ہو سکتا. اور پھر رحمت کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے خود گواہی دی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی علیہ السلام کیسے غریب صحابہ اکرام جو تھے ان کے ساتھ شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے. خود اللہ فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ تمہارا بلا چاہتے ہیں, حریص ہے تمہارے بلے کے لیے اور مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے. شفقتیں بانٹی, محبتیں بانٹی. تو آج صرف رحمت للعالمین کانفرنس کرنے سے بات نہیں بنے گی. حکومت اس وقت اسلامی حکومت بنے گی جب قرآن و حدیث کے احکامات کو نافذ کرے گی, حدود اللہ کو نافذ کیا جائے گا, شریعت اسلامیہ کو اپنی بقا کا سبب بنا سمجھا جائے گا. صرف رحمت للعالمین 2 روزہ کانفرنس کرنے سے نبی علیہ السلام اور رب تعالیٰ خوش نہیں ہوگا. شریعت پوری تسلیم کرنا پڑے گی حکومتی سطح پر, اور باقی تمام جو شعبہ جاتے حکومت ہیں وہاں پر اسلامی قوانین کو جب تک نافذ نہیں کیا جائے گا تو رحمت للعالمین کانفرنس کروڑوں سال بھی کرتے رہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ حکومتیں آتی رہتی ہیں, جاتی رہتی ہیں, کانفرنسیں بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس ملک کی تقدیر تب بدلے گی اور تمام مسلمان ممالک کی تقدیر تب بدلے گی جب وہاں پر عقیدہ ختم نبوت کی صحیح طریقے سے تحفیظ ہوگی, ناموس رسالت کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کی جائے گی, اور اہل علم جو حکومت کو نصیحت کرتے ہیں ان کو جیلوں کے پیچھے نہیں ڈالا جائے گا, عزت و اکرام ان کو دیا جائے گا. پھر رحمت للعالمین کانفرنس منانے کا فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ العزیز خوشحالی بھی آئے گی. حقیقی خوشحالی یہ ہے کہ ملک پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام یہاں پر نافذ ہو جائے, یہ حقیقی خوشحالی ہے. اور یہ خوشحالی اسی وقت آ سکتی ہے جب قرآن کریم اور احادیث میں بیان کردہ حدود کو نافذ کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے, ہمارے دلوں کو نرم کرے, شریعت اسلامی کی سمجھ اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے.